الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی اسی آیت کے تحت بات چیت ہوئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مومن تو تم ہو۔ خطاب مومنین سے ہے، کافروں سے نہیں ہو رہا، مومنین سے ہو رہا ہے، ایمان رکھنے والوں سے ہو رہا ہے، اہل ایمان سے ہو رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں غلط راستوں پر ڈالنے کی مسلسل اس کی کوششیں رہتی ہیں۔ یہاں پر میں نے پچھلے جمعہ کو بھی توجہ دلائی تھی کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کائنات میں اس سے بڑی دولت انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ایمان، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں قبر تک پہنچا دے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ ایمان کا فائدہ یہ تو ضرور ہے بلا شبہ، اور وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا مومن، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ اس پر موقوف ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے وہ جہنم میں جانے سے بھی بچیں گے، ہمیشہ رہنے سے بھی بچ جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ انہیں میں شامل فرما دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام صرف کوئی مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ مذہب کا تعلق صرف عقائد سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، جو بھی ان کا ایمان ہو، جو بھی ان کا عقیدہ ہو دوسرے مذہب کے لوگوں کا۔ عبادتوں سے ہوتا ہے، کچھ رسمی عبادتیں ہوتی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی۔ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں کہ بھئی دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو، اچھا معاملہ کرو۔
برائی نہ کرو، بس اتنا ہوتا ہے۔ لیکن معاملات، تجارت، معیشت، زراعت، باغبانی، نکاح، طلاق اور سیاست، حکومت، یہ تمام چیزیں، عدالت، یہ تمام چیزیں مذہب کے دائرہ کار سے خارج ہیں، برخلاف دین کے۔ دین نام ہے زندگی کے طرز عمل کا، پوری زندگی کا نظام، پوری زندگی کا دستور العمل۔ زندگی صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، کتنے طرح طرح کے عمل کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کون کون ہم سے ملتا ہے، ہر وقت ہر جگہ پر ہم سے کچھ نہ کچھ کسی حکم شرعی کا تعلق ہے، کیونکہ زندگی کا طرز زندگی کا نام ہے اسلام۔ پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سانچے میں ڈھال لو اپنے آپ کو۔ ایمان بڑی دولت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نماز اور عبادتیں بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر نماز اللہ نے تمہیں توفیق دے رکھی ہے، حج کی، روزوں کی، ذکر اللہ کی، تلاوت کی، بہت بڑی دولت ہے۔ بلکہ ایسی دولت ہے کہ عبادت تو ایسی چیز ہے کہ پیدا ہی کیا گیا ہے انسان کو عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں۔ لیکن عبادت موقوف ہے، وہ عبادت کی صحت موقوف ہے، عبادت کی پوری طریقے سے فوائد موقوف ہیں اس بات پر کہ باقی جو چیزیں ہیں، ہمارے معاملات، معاشرت، باطنی اخلاق، یہ بھی ہمارے درست ہو۔ پوری دین، پورا اسلام کیا ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں نے کہا تھا کہ 5 چیزیں ہیں۔ ایمانیات، عقائد درست ہو جائیں، کوئی عقیدہ غلط نہ رہے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں۔ عقائد، عقیدے، ایمان ہے۔ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت نہیں، زکوٰۃ، عمرہ، عبادت، تلاوت قرآن، ذکر اللہ وغیرہ، دعائیں، یہ سب عبادات ہیں، بہت عظیم الشان ہے، پیدا ہی انسان اس بات کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن باقی 3 چیزیں اور ہیں، ان کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا۔ معاملات ہے، معاملات سے مرادیں تجارت و معیشت، مالی معاملات، مالی معاملات، تجارت، معیشت، زراعت، باغبانی، ملازمت، مزدوری، صنعت، اور اسی کے اندر داخل ہے حکومت اور سیاست بھی، اور دوسرے معاملات بھی، لین دین کے اور عدالتی نظام وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی بڑے اہم ہے۔ اگر آدمی کا کھانا حلال کا نہ ہو، تجارت میں دھوکہ بازی کرتا ہو، جھوٹ بول کے پیسے ناجائز کماتا ہو، حرام کھاتا ہے، تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں ہے۔ کتنا بھی نمازی ہو، لیکن خوب یاد رکھیے، بہت ساری متعدد احادیث ہیں بخاری میں اور مسلم میں، اور بالکل قوی درجے کی، صحیح درجے کی حدیثیں ہیں، ان میں بہت سارے نمازیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایسے نمازی ہوں گے کہ ان کے نشان ہوں گے چہرے پر نماز کے، مگر جہنم میں جائیں گے اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے۔ حرام خوری کرتے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے، یا دوسرے گناہ کرتے، حرام خوری کرتے ہوں گے، حرام کاری کرتے ہوں گے، تو وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ
کتنے بھی نمازی ہوں، چاہے کتنے بھی حج اور کیے ہوں، مگر اگر یہ حرام کام لے کر ساتھ گئے ہیں اور توبہ نہیں کی تو ان کا تو عذاب ہے۔ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کا کرم ہے، لیکن قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ اس پر عذاب ہوگا۔ تو معاملات ہیں، تجارت میں، معیشت میں، حکومت میں، سیاست میں، سب کام شریعت کے مطابق ہو۔ پھر چوتھی چیز ہے معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا طور طریقے، دوسروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے آپ کو۔ میں نے عرض کیا پہلے بار بار بھی کہ معاشرت کا باب ایسا ہے کہ اس سے کسی وقت چھٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آدمی کسی نہ کسی دوسروں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی آپ اپنے پاس والوں کے ساتھ ہیں، مسجد میں، بازار میں جائیں گے تو بازار والوں کے ساتھ ہوں گے، دکان پہ جائیں گے تو گاہکوں کے ساتھ ہوں گے یا دکاندار کے ساتھ ہوں گے، راستے میں ہوں گے تو ٹریفک والوں کے ساتھ ہوں گے، بس میں ہوں گے تو دوسرے مسافروں کے ساتھ ہوں گے۔ کسی وقت آپ ہلکے خالی نہیں، گھر پہ جائیں گے تو گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو کسی وقت آدمی کی چھٹی نہیں، ہر وقت کا مطالبہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ رہن سہن کا طور طریقہ شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے تمہیں رہنے سہنے کے بتلائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، حاصل ان کا کیا کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے۔ تو معاشرت ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاقیات، کہ آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو، تواضع اور انکساری ہو، بخل نہ ہو بلکہ سخاوت ہو، بزدلی نہ ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کرام سے محبت ہو، جن چیزوں سے جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے محبت ہو۔ یہ تمام یہ دل کے کام ہیں، دل کی صفات ہے، دل کے اخلاق ہیں، یہ اخلاقیات ہیں۔ تو ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اور ان تمام چیزوں کا مطالبہ ہے کہ ان تین چیزوں سب چیزوں کو اختیار کرو۔ میں نے پچھلے جمعہ کو اپنی بات ختم کی تھی اس بات پر کہ چھٹی نہیں ہے، اس کی چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایئر ہوسٹس نے فرسٹ کلاس کے مسافر کو، جو ایک دیندار تھے، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اس کو شراب پیش کی۔ اس زمانے میں پی آئی اے میں شراب فرسٹ کلاس والوں کو مفت ملتی تھی، اکنامی کلاس والوں کو پیسے دے کر ملتی تھی۔ ہم اس زمانے میں سفر کرتے تھے مشرقی پاکستان کا تو یہ منظر دیکھتے تھے۔ تو ہمارے والد صاحب کے جو دوست تھے ان کو، وہ فرسٹ کلاس کے مسافر تھے، ایئر ہوسٹس نے شراب پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دوسری آئی، کئی گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، انکار کر دیا۔ پرسر آیا کہ بھائی آپ نے شراب نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں میرے حصے کی شراب یہ پائلٹ کو پلا دیں۔ تو اس نے کہا پائلٹ تو نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ تو ڈیوٹی پر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ کہا کہ آپ تو سفر میں کیسے؟ کہنے لگے نہیں، مسلمان جہاں ہوتا ہے، جس وقت ہوتا ہے، ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں اس وقت بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ تو چھٹی نہیں ہے، چھٹی تو جنت میں ملے گی، چھٹی تو جنت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں یہاں زندہ رکھا ہماری ڈیوٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس ڈیوٹی کو صحیح انجام دینے کی، لیکن خوب سمجھ لیجیے مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑے سے دل فکر کی ضرورت ہے، نیت کی اور ارادے اور عزم کی ضرورت ہے۔ دیکھیے دنیا کے بہت بے شمار لوگ صبح سویرے بے شمار لوگ اٹھتے ہیں، دنیا کی اکثریت صبح سویرے اٹھتی ہے اذانوں کے وقت۔ مغربی ممالک میں جائیے آپ، یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں جائیے، آپ کو طلوع فجر سے کے وقت سے چہل پہل ملے گی اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کافر ہیں وہ لوگ، لیکن صبح سویرے سے اٹھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے سے
ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے، وقت میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے، آدمی تر و تازہ اٹھتا ہے، رات کو سویرے سوتے ہیں، 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، سرکاری دفاتر میں بھی، تجارت کے بازار بھی بند ہو جاتے ہیں تمام ترقی یافتہ ممالک میں، یورپ میں اور امریکہ میں۔ جب 5 بجے چھٹی ہو جائے گی تو رات کو سوئیں گے جلدی سے، تو رات کو سویرے سوئیں گے، اور سنت کا طریقہ بھی یہی بتا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو سویرے سو، صبح کو سویرے اٹھو۔ یہ خوبی کفار نے لے رکھی ہے ہمارے سے، ہم نے ان کی برائیاں لے لی۔ تو جتنے کام ہیں وہ سب عین فطری ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ اٹھ کے اگر آپ کام میں لگ گئے، منہ ہاتھ نہیں دھویا تو کیا صحت کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی؟ اسلام نے بتایا کہ وضو کر لو، نماز پڑھو، استنجا کرو تو پاکی کرو، گندے نہ رہو، عین فطری باتیں ہیں، صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ نماز پڑھ لو گے، اللہ کی بندگی جو مالک و کل ہے ہر چیز کا، جس کے قبضے قدرت میں سارا جہان ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے مانگ لو اپنی ساری باتیں، یا اللہ آج بہت سارے کام ہیں، آسان کر دیجئے، کامیاب دے دیجئے، لگیے کام میں، لگیے، کھائیے پیئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کھانے پینے میں کچھ چیزوں کی پابندی ہے، حرام نہ کھاؤ، مردار کا گوشت نہ کھاؤ، خنزیر کا نہ گوشت نہ کھاؤ، حرام پیسے سے کمایا ہوا کھانا نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، اور حلال بے شمار ہے، حرام تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، حلال تو بے شمار چیزیں ہیں، کھانے کو کوئی کمی نہیں، اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، حلال پیسے سے کھائیے، پہنیے، پیئیے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل برداشت ہو، تکلیف کی ہو، تھوڑا سا منظم کرنے کی ضرورت ہے، یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ حلال کھا لو، حرام چھوڑ دو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ بتائیے، آپ بھی حلال کھاتے ہیں الحمدللہ، کھاتے نہیں کھاتے؟ حرام کا گوشت تو نہیں کھاتے، حرام خنزیر تو نہیں کھاتے، مگر ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی آ رہی ہے؟ عین فطری چیزیں ہیں۔ تجارت کرو تو جھوٹ نہ بولو بھائی، دوسروں کو دھوکہ نہ دو، حرام نہ کماؤ۔ آج تمام جتنے ممالک، ترقی یافتہ ممالک ہیں، تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، وہ اسی وصف سے کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ بازی نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ ملازمت کریں تو کام چوری نہ کرو بھائی، ڈیوٹی پوری تنخواہ پوری لے رہے ہو، دہاڑی پوری لے رہے ہو، مزدوری پوری لے رہے ہو تو کام بھی پورا کرو، ڈیوٹی بھی پوری انجام دو۔ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو غیر ضروری ہو اور ہم پر مسلط ہو رہی ہو؟ تمام چیزیں ہیں، البتہ ہاں سارے کام کرو، جب نماز کا وقت ہو نماز کر دو، یہ ہے وہ حقوق کی رعایت۔ سارے کام کرو، شرعی حدود میں رہ کر کرو، ہاں جب نماز کا وقت ہو تو ساری چیزیں چھوڑ دو۔ گھر میں جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو، بولو، کھاؤ پیو، ان کو بھی خوش رکھو، خود بھی خوش رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ معلوم ہوتی ہے حدیث سے کہ جس سے ملتے تھے آپ مسکرا کر ملتے تھے، گھر میں جاتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اللہ والوں کی صفت یہی ہوتی ہے، گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کرتے تھے۔ بچوں کو السلام علیکم کے معنی کیا؟ دعا دینا، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم۔ تو یہ تمام چیزیں محبت، زندگی کو خوشگوار بنا دینے والی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز زندگی کو تلخ کرنے والی نہیں ہے۔ البتہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑی سی اس کے اندر عزم سے کام لینا پڑتا ہے۔ سارے کام کر رہے ہو، جو اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دو، جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ، فلاح کہتے کامیابی کو، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو خوب سمجھ لو کہ اب کامیابی صرف مسجدی میں ہے، مردوں کے لیے، کامیابی باہر نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی معذور ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جس مرد نمازوں کو مسجدوں میں جائیں، عورتیں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، باقی پھر سارے کام وہی کرو، آرام بھی کرو، سو بھی، نیند بھی پوری لو۔ جب رات کو سویرے سو گے، عشاء کے بعد اگر سو جاؤ گے تو 4 بجے بھی اٹھنا آسان، کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو
تکلیف کی ہو، پریشانی کو، اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسان ہے ساری چیزیں، ان کو بس منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دھیان کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز ہماری صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، کون سی غلط طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں سے رابطہ رکھنا، علماء سے، بزرگوں سے پوچھتے رہنا، مسئلہ پوچھتے رہیں، مسائل پوچھتے رہیں، اس طریقے سے فوری زندگی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی ڈیوٹی پوری انجام دیتا رہتا ہے۔ آدمی جب سو رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے، سونا بھی تو ڈیوٹی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم سونا بند کر دو، نہیں، اتنا سو جاؤ کہ تمہاری صحت برقرار رہے، یہ بھی ڈیوٹی ہے تمہاری، اس میں بھی ثواب ملے گا، سونے کا بھی ثواب ہے۔ بیوی بچوں سے ہنستے بولتے ہو، ہنسے بولو، خوب ہنسو بولو، ان کو ہنسو بولو، ان کو بھی خوش رکھو، خود بھی خوش رہو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر پیسے خرچ کرتا ہے، سب سے اچھا خرچہ وہ ہے ان کی خوشی کے لیے، اور بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ حالانکہ منہ میں لقمہ دینا دل لگی کے طور پر ہوتا ہے، عبادت کے طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں سارے کام شریعت نے بھی بتایا، مگر ان کا طریقہ بتایا ہے، طریقے سے کر لو، بے طریقے نہ کرو۔ معاشرت میں کیا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه۔ معاشرت کے سارے مسائل کا خلاصہ ایک حدیث میں جمع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرت کا میں نے کیا کہا تھا کہ رہن سہن کا طریقہ ایسا اختیار کرو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی بے شمار باتیں ہیں، بے شمار طریقے ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ ان بے شمار مسائل کا خلاصہ ایک حدیث میں فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص کمال یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے جملے مختصر ہوتے تھے، مضامین سے بھرپور ہوتے تھے، مضامین کا سمندر ان میں سمویا ہوتا تھا اور آسان ہوتے تھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدیه۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہ کام کرو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ تکلیف پہنچانے، اگر آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ آپ کو کوئی مشقت کی بات ہوگی؟ تھوڑا سا روکنے کی بات ہے، تھوڑے سے دھیان کی بات ہے۔ زندگی آسان ہوگی، خوشگوار بنے گی، آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ دوسروں سے محبت کریں گے۔ ساری جھگڑے جو پیش آتے ہیں، بدامنی جو قصے پیش آتے ہیں، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے، وہ سب کیا ہوتی ہے؟ یا تو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ویسے کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچا دی، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ امن و امان کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پورے دین کا خلاصہ میں بار بار عرض کیا اپنے بزرگوں سے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے وہ جو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، اس کا خلاصہ یہ 5 عمل تھے: عبادات، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان کا بھی خلاصہ لے لیجئے۔ 2 چیزیں ہیں: ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ لوگ حقوق ادا کرو۔ حقوق 2 طرح کے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، سارے ادا کر دو، بس یہ پورا دین ہے۔ لیکن حدود کی رعایت رکھو۔ نماز کا وقت ہو تو بندوں کو نہ دو یہ وقت، اور جو بندوں کا وقت ہے اس وقت میں ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ نماز پڑھو، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ادائے حقوق پورا، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے ادا کرتے جاؤ، بندوں کے حقوق پورے ادا کرتے جاؤ، اور حدود کی رعایت رکھو۔ نماز آپ پڑھنے لگے غروب آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت، یہ حدود کی رعایت نہیں ہے۔ تو حدود کی رعایت رکھنی ہے، تمام حقوق بھی ادا کرو، حدود کے اندر رہتے رہتے کرے، بے حد کوئی کام نہیں۔ شریعت میں حدود کی پابندی لازمی ہے، کوئی حکم غیر محدود نہیں ہے۔ نماز کے اندر بھی ہے کہ محدود ہے۔ تلاوت کتنی مفید، کتنے ثواب کا کام ہے، لیکن سجدے میں جا کر تلاوت نہیں ہے، وہاں دوسرا عمل ہے۔ عید کے دن روزہ، ویسے رمضان میں روزہ کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن عید کے دن
روزہ حرام ہے، ممنوع ہے. تو ہر چیز کی ایک حد ہے. عبادات میں بھی حد ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی حد ہے، بندوں کے حقوق میں بھی حد ہے. ساس کا حق، اللہ کا حق، ماں کا حق بیوی کو نہ دو، بیوی کا حق ماں کو نہ دو. ماں باپ کے حقوق بھی پورے ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے ادا کرو. انہی چیزوں کی رعایت ہے. اور اس واسطے ہاتھ سے لیے کہ چھٹی نہیں ہے. چھٹی تو ہوگی جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم قبر میں جانے والے ہوں گے. لوگ ہم پر رو رہے ہوں گے اور قبر تک پہنچا کے واپس جائیں گے. پھر ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں کی منزلیں آسان فرما دے اور صحیح معنی میں چھٹی کروا دے وہاں کی، اور جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.